علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں سڑک پہ موجود نہیں ہوں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کچھ منفرد ہے، اور میں کسی شخصیت یا کسی انسان کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ جاننے کی کوشش کروں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات، اور خاص طور پہ گزشتہ دنوں جو ایک پارٹی ہوئی ہے جس کو ٹرانسجینڈر کی پارٹیز بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کچھ کلٹ ریچولز بھی ہوئے ہیں جو کہ میرے خیال میں ہمارے جو اقدار ہے، اسلامی اقدار، اس سے بالکل منافی ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی صاحب، کیونکہ تاکہ غلطی نہ رہے، شفقت صاحب موجود ہیں جی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، ایک سینئر لائر ہے۔ ہم نے لائر کو اس لیے اس میں بٹھایا ہے تاکہ جو لیگل ایڈوائزر، آپ کو پتہ ہے ہم نے اس معاملے کے اوپر جب ڈسکشن کرنی تو ہمیں لیگل جو سارا سیٹ اپ ہے اور لیگلی اس کے بارے میں کیا کیا پروویژنز ہے لا کی، وہ ہمیں پتہ لگتے رہے۔ لیکن پہلے ہم آئیں گے علی بھائی کی طرف۔ علی بھائی کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں آج کل آپ ویسے بہت دھماکے کر رہے ہو یار۔ نہیں دھماکے چھوڑے، میں تو اس وقت ایک چیز پہ پریشان ہوں کہ اس وقت یہ جو ہمارے ملک میں ایک پارٹی ہوئی ہے جس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ کئی لوگ اس سے باخبر بھی تھے جو با اختیار ہیں، اور اس پارٹی کے اندر ہر وہ چیز ہوئی ہے جو پاکستان کے اقدار اور ہمارے قومی اقدار اور ہمارے اسلامی اقدار ان سب سے منافی ہے۔ اور کئی لوگوں نے کہا اس کے اندر وہ جو سو کالڈ کلٹ ریچولز بھی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ آپ کی اپروچ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ آپ اس ساری چیزوں کے اوپر اسٹڈی بڑی رکھتے ہیں۔ حمزہ، سب سے پہلے میرا خیال ہے اس پارٹی سے بھی ایک سٹیپ ہمیں پیچھے چلنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ پتہ چلے کہ لوگ اکثر جو ہے نا وہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا کو ایک ہی اس میں رکھتے ہیں۔ ہاں اسی بلکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ ایک ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بالکل ایک نہیں ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہوں خواجہ سرا وہ ہے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ نا ہم بچپن میں کہا کرتے تھے 45 کروموسوم، ہوں ٹھیک ہے، نہ 44 ہوئے نہ 46 ہوئے، درمیان والا آ گیا، ٹھیک۔ اچھا، اس میں جس میں تھوڑا سا فیمیل کا زیادہ ہے وہ فیمیل خواجہ سرا، جس میں میل کا زیادہ ہے وہ میل خواجہ سرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے درباروں کی زینت رہے ہیں، مغلوں کی بھی، ہر ایک کے یہ بچوں کی پرورش کرتے تھے، یہ بچوں کو تہذیب سکھاتے تھے، ان کی ایک شان تھی، ان کی ایک مطلب وہ جو ہے نا ایک اپنی گریس تھی، بالکل ایسی۔ ٹرانسجینڈر بہت ہی زبردست ٹرمینالوجی بنائی گئی جو آپ کے میں اگر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے گھبراؤں نا تو گیز اینڈ لیسبینز کے لیے، ٹھیک ہے، جو ہم جنس پرست ہیں، ہم جنس پرستی، ٹھیک ہے۔ ہم جنس پرست کو پاکستان میں آپس کی بات ہے کہ یہاں کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، بالکل ایسی، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قانون کو الاؤ نہیں کرتا تھا، ہمارا نہ اسلامک قانون، نہ ہمارا جو ہے وہ کیا اسے کہنا چاہیے کنونشنل قانون، ٹھیک ہے، نہ ہماری مورل ویلیوز، نہ ہماری مورل ویلیوز۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم جو ہیں ہم ٹرانس جینڈر ہیں۔ اچھا، ٹرانس جینڈر میں جو ڈیفینیشن میں چاہوں گا، اس کی ڈیفینیشن میں چاہتا ہوں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے صرف آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے، چلیں دیکھ لیں، میں اس لیے نہیں دیکھنا، نہیں، میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں، ویسے جو بھی چیز آرٹیفیشلی ہو اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ نہیں وہ کی بات صحیح ہے، لیکن میں اس لیے آپ کو یہ ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ تو چھوڑ دو نا کہ میری ڈیفینیشن کیا ہے، چیٹ جی پی ٹی تو میں نے نہیں بنایا نا بھائی، گوگل تو میں نے نہیں بنایا، گوگل تو میں نے نہیں بنایا نا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، ایک ٹرانسجینڈر، اور یہ وہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا خواجہ سرا، یعنی جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے از این امبریلا ٹرم فار پیپل ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور ایکسپریشن از ڈفرنٹ، رائٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ امبریلا ٹرم، ٹھیک ہوگی۔ آگے وہ کیا کہتا ہے کہ بورن بایولوجیکلی فیمیل بٹ آئیڈینٹیفائی ہمسیلف ایز میل، رائٹ، born biologically male but identify himself as female. So it is not about your birthright. آپ کو پیدا اللہ نے کیسے کیا یہ اس کے اوپر نہیں ہے، یہ اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن علی بھائی اس میں یہ بھی تو ہے کہ چلے یہ تو ہم نے مان لیا کہ یہ جو بھی ڈیفینیشن ہے یا جو بھی ہمارے یہ ٹرانسجینڈر کی، ایک تو پہلے یہ بتائیں ابتدا کہاں سے ہوئی، دوسری چیز یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ان کی کسی بھی طرح کوئی گنجائش ہے، اور اگر گنجائش ہے تو پھر ہم کس جگہ جی رہے ہیں؟ دیکھو یہ 1960s کے اندر ایک ڈنمارک میں ایک بندہ تھا، بلکہ 1952 میں، بلکہ مجھے یاد ہے، اس نے پہلا آپریشن اپنا کروایا تھا، وہ پہلا دنیا کا ٹرانسجینڈر تھا، ٹھیک ہے، میل سے فیمیل بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1960s میں ایک گروپ بیٹھا تھا 3 لوگوں کا، ان 3 لوگوں نے مل کے اس وقت ایک ایجنڈا بنایا تھا کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم یہ جو ہے ٹرانس ایکٹیویزم شروع کریں گے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور 2020 کا 50 سال کا پلان دیا تھا انہوں نے 70 میں، ٹھیک ہے، کہ 50 سال میں اس کو ہم دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دیں گے، ہر کونے میں یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا،
1969 کی بات ہے اور ایکسیپٹیبل مجھے تو لگتا ہے ہمارے ہو چکا معاشرے میں. ہے. رینبو کانسیپٹ انہوں نے اس وقت دیا تھا, انہوں نے جو وائٹ پیپر بنایا تھا وہ وائٹ پیپر آج بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں انہوں نے باقاعدہ رینبو فلیگ بنا کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی. سو یہ یہ ایک رینبو فلیگ کس چیز کو کرتا ہے؟ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا اس کو کیا اسے کہنا چاہیے ایکویلٹی کو, کہ جی سب ایکول ہیں, سب برابر ہیں. اب جیسے جاپان میں آپ نے شاید دیکھا ہے نہیں, وہ بندے نے کہا جی میں تو کتا ہوں, آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے ڈاگ, تو ٹرانس کے اندر وہ بھی آ گیا کہ LGBTQ+. تو یہ درندوں والی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں علی بھائی سے تو ابھی بات کر ہی رہا ہوں, لیکن ساتھ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں, شفقت صاحب, ان سے بات. سر پہلے تو ویری وارم ویلکم شو کے لیے. حالات اس لیول تک پہنچ چکے ملک پاکستان کے اندر کہ آئین پاکستان اور جو تعزیرات ہند یا تعزیرات پاکستان ہے اس کے اندر تو ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. لیکن آپ اکارڈنگ ٹو دا لا یا ایز اے لیگل ایڈوائزر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے ایک ایسی پارٹی کا جس کے اندر میں کہتا ہوں ہم جنس پرست یا جو بھی ہم کہیں لفظ, وہ ہر چیز ہمارے ملک کے حساب سے غلط ہے, لا کیا کہتا ہے؟ دیکھیے لا میں اگر ہم لوگ آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں تو انڈر آرٹیکل 25 جو ہے بندے کو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہر بندے کو ایکول رائٹس ہے انسٹیڈ آف سیکس, مطلب کہ وہ جو ہے ہر بندے کو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ٹرانسجینڈرز ہے اس کو تھرڈ جینڈر کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا. اس کو 2009 میں جو پہلی ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی, اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جی ان کو ایز اے تھرڈ جینڈر جو ہے وہ لیا جائے گا, ان کی پراپر جو ہے وہ کوٹا رکھا جائے گا, ان کو پراپرلی ایجوکیشن دی جائے گی, ہر ان کے پراپر جو ہے نا رائٹس ہوں گے. ابھی ریسنٹلی جو ہے مطلب کہ ان کو ووٹنگ رائٹ بھی آ گئے, جو ہے اس کے سارے ان کو یہ تھرڈ جینڈرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان جی یہ جو آپ نے تھرڈ جینڈر کا لفظ استعمال کیا, ایکچوئل لا کی ڈیفینیشن مجھے بتا سکتے ہیں لا میں کیا لکھا ہے ورڈ؟ بیکاز تھرڈ جینڈر تو خواجہ سرا ہوا نا, ٹرانس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو لا ہمارا, اگر آپ کے پاس لا ہے تو آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں ڈیفینیشن میں کیا کہتا ہے لا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا کے اندر جو بیسک اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ جو ڈیفینیشن جو بھی آئے گی یا جو بھی ہم خواجہ سرا کو کہتے ہیں, خواجہ سرا تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے نا, وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا. لیکن کیا ایسی پارٹیز کی بھی گنجائش ہے؟ وہ ہم آتے ہیں نا کہ پہلے تو ہم یہ تو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ پارٹی, دیکھو یہ پارٹی کیوں ہو رہی ہے, وہ پارٹی کر کون رہا ہے, وہ پارٹی کر وہ رہا ہے جو کسی کا حق مار رہا ہے. بالکل ایسی. خواجہ سرا کو اسلام نے رائٹ دیا ہے آپ کی انہیریٹنس میں, بالکل ایسی. ٹرانسجینڈر کو نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث نمبر غالباً 5885 ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نمبر نکال کے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پہ جو عورت کی یا اس مرد پہ جو عورت پہ جو مرد کی مشابہت کرے, لعنت بھیجی ہے. جی میں یہ وہی گزارش کر رہا تھا کہ بیسیکلی اگر ہم جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور جو لا ہے جو اس کے اوپر ڈیولپ ہوا اس کے اکارڈنگلی دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ہولڈ کیا, رول آؤٹ کیا کہ جی دس 2009-2010 دی سپریم کورٹ رول دیٹ ٹرانسجینڈر ود ان دا بریکٹ جو خواجہ سرا. نہیں یہ غلطی ہو سکتی ہے میرے خیال سے, سوری آپ غلط نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں میں وہ تو ورڈ ٹرانسجینڈر ایکول ٹو خواجہ سرا, خواجہ سرا. تو پھر تو یہ لیگلی میرا خیال ہے شاید یہ نہیں وہ ہو سکتا ہے وکیل صاحب جو ہیں کوئی ویسے جو ہے وہ غلطی پڑھ رہے ہوں کہ اچھا چلے یہ جو ورڈ ہے وہ خواجہ سرا کا ہی ہے, بٹ اس میں جو ابھی لیٹسٹ انہوں نے اس کو لیکن وہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا دو مختلف. چلے آپ دونوں کے درمیان ایک برج کا کردار میں ہی ادا کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہے جو بھی ڈیفینیشن ہے, لیٹس سپوز یہ ڈیفینیشن کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, لیکن اگر ہم اس پارٹی کی طرف آ جائیں اسپیسیفکلی, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو لا سب کو ایکول رائٹس ہیں, ان کو نہیں ایکول رائٹس. بالکل ایکول. بیسیکلی دیکھیں جو تھرڈ پرسن ہے, تھرڈ جینڈر ہے, جو 2012 کی جو ججمنٹ ہے ہماری سپریم کورٹ کی, اس کے اندر ان کو مطلب کہ جو تھرڈ جینڈر کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا, بٹ اس میں وہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا ایک بنا دیا, ٹھیک ہے نا. اور اگر واقعی ایک بنایا ہے بھلے اس میں جو 2012 کی آئی ججمنٹ اس میں انہوں نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا, ٹھیک ہے, ایز اے تھرڈ جینڈر ان کو اس کو تھرڈ جینڈر جو ہے نا تھرڈ جینڈر 2009 کا تھا نا جی, اب 2012 میں جو آئی اس میں ان کو ایز اے تھرڈ جینڈر ریکوگنائز کیا. ٹرانسجینڈر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ دیکھیں خواجہ سرا کو اسلام انہیریٹنس کا رائٹ دے رہا ہے,
ٹرانسجینڈر کو نہیں دے رہا. ٹرانسجینڈر اور چیز ہے. خواجہ سرا جو ہے جو کہ بائی برتھ جو ہے سم سارٹ آف پرابلم جو ہے سم سارٹ بائی برتھ والوں کو کہہ رہا ہے, بائی برتھ والوں کو کہہ رہا تو ہے, اس کا وہ مطلب تھرڈ پرسن ہے غلط آپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ پارٹی تو بات Basically کرنے تو- والے ہی غلط لوگ ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ سے, ایک اور سائڈ اس کی, ایک اور سائڈ دیکھتے ہیں. یہ پارٹی ہوئی, ببانگ دوہل ہوئی, بالکل اس کے اندر پوری ساری چیزیں کی گئی, بالکل. کیا اس میں ہماری فیشن انڈسٹری کا رول ہوگا؟ وہ فیشن دیکھا تو تم نے ان کا, نہیں میری ایک بات تم نے ان کا وہ اس کو آرٹ کا نام دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آرٹ ہے. ہاں تو وہ آرٹ ہے نا, تو آرٹ تو صحیح کہہ رہے ہیں, آرٹ اٹ کوڈ بی ان اینی فارم. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, آرٹ ہے نا, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, اب پھر وہ ہم یہاں بھی عورتیں اور مرد جو ہے وہ ننگے پھرنا شروع ہو جائے, ہمیں اجازت دے دے, ٹھیک ہے نا, آپ وہ بنائیں ڈیزائن کر رنگ پیٹ مارے. اب بلے پینٹ کی ہوئی عورتیں بھی وہاں پہ پھر رہی ہیں, پینٹ کی ہوئے مرد بھی پھر رہے ہیں, مطلب اسپیشل وہ سڑکوں کے اوپر نظر آتے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو ایک ان کے مطابق وہ لوگ ایک سیلف انالیسس ڈیفینیشن کہتے ہیں جی کہ جی یہ میرا رائٹ ہے, تو لیفٹ بھی ہونا چاہیے نا پھر, اگر رائٹ ہے تو لیفٹ بھی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک میں تو نعرے بھی بڑے بڑے عجیب لگتے رہے, یہ جب مارچز ہوتے ہیں. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارا جو قانون ہے وہ ہمارا جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے وہ بیسڈ ہی آن دی اسلام آئیڈیالوجی کے اوپر ہے, کور ہمارا اسلام, کور اسلام ہے نا جی ہمارا. ٹھیک ہے, تو پھر ان چیزوں کو روکنے میں ہماری سوسائٹی کو, ہمارے قانون کو, ہمارے حکومت کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے نا بیسیکلی. تو اب یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں, اب دیکھنا پڑے گا کہ کس کس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس میں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے جو کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں. سر آپ کی ساری این جی اوز کے بڑے بڑے ایجنڈے جو فنڈز آتے ہیں ان کے, اب مجھے ایک بات بتاؤ نا یار, چھوڑ دو, میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دو جی, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ, بھائی تو میں یہ آپ کو بتا دوں. ہاں ویری گڈ. یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں, ابھی آپ مجھے ہی متون کہہ رہے تھے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ان سے ہمدردی اس لیے ہے کہ دیکھو یار, جو ان لوگوں کے یہ بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو یعنی جس ایجنڈے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں نا, جس شیطان. میں آپ کو ایک مثال دے کے چھوٹی سی کہانی کی اگر آپ مجھے اجازت دو. جی پلیز. آپ کے اسلام آباد شہر کے ایک مفتی صاحب ہیں آج, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آج سے کوئی 30 سال پہلے 25 سال پہلے وہ ان کے ایلومیناٹیز کے ہارڈ راک ڈرمر تھے اور گٹارسٹ تھے. ٹھیک ہے. ہارڈ راک گٹارسٹ ان کا کون ہوتا ہے, جو جہاں پر ان کا شیطان آتا ہے, بڑا شیطان, وہ اس لیول پہ گراؤنڈ پہ جا کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میرا اسلام سے کوئی تعلق تھا نہیں, گھر میں کوئی ماحول نہیں تھا, کبھی عید کی نماز پڑھ لی سال میں ایک دفعہ, بس یہی نماز ہوتی تھی ہماری, کیونکہ وہ بھی اس لے کے ملنے جانا ہے لوگوں کو. ٹھیک. اچھا امی پڑھتی تھیں بٹ ابا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, تو ہمیں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہاں سے انہوں کو ایلومیناٹیز نے ہائر کیا, مطلب ہائر کیا یا جو بھی انگیج کیا. ٹھیک ہے. اسلام آباد سے جب وہ نیو یارک پڑھنے گئے تو وہاں ان کو سرکلز میں گئے, کرتے کرتے وہ ان کے گٹارسٹ اتنے اچھے تھے کہ وہ آہستہ 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 گراؤنڈ لیول تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے نا 2 سینگوں والا وہ آیا, دروازہ کھلتا ہے اور 2 سینگوں والا اندر آیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے آ کے اپنی کوئی جبرش زبان میں بات کرنی شروع کر دی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. کہتے بعد میں نے اس کی کتاب کھولی تو مجھے بڑا غصہ آیا. کہتا ہے غصہ پتہ نہیں کیوں ہے, کوئی آخر کہیں پہ کہیں ایمان تو تھا نا. کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, اس نے نعوذ باللہ گالی نکالی ابراہیم اینڈ اسماعیل اینڈ موسیٰ کو. ٹھیک ہے. تو پتہ ہے میں نے دل میں کہا, میں نے کہا یار یہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ کہتے ہیں ابراہیم کو, ان کے اوپر گالی نکال رہا ہے, یہ ہے کون؟ ٹھیک ہے. اور یہ کر کیسے رہا ہے؟ کہتے وہاں سے اللہ نے میرا دل بدلا, پھر میں نے وہاں سے بھاگا, پھر وہ ان کی ایک الگ سٹوری ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آئے گی جس میں میں وکیل صاحب سے بھی چاہوں گا موقف, اور آپ سے بھی چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیز میں روشن خیالی کے نام پر, براڈ مینٹلٹی کے نام پر بہت بڑے بڑے کانسرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں, اتنے تواتر سے ہم کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے جتنے تواتر سے ان کانسرٹس میں ہم جاتے ہیں. اس میں پہلے آپ ذرا اپنا موقف دیں کہ وہ کانسرٹس بھی کیا اسی چیز سے جڑے ہوتے ہیں, پھر میں وکیل صاحب کی طرف ہوں. بھائی جان وہ کانسرٹس کس چیز سے جڑے ہوتے ہیں؟ وہ جڑے ہوتے ہیں آپ کے ڈرگز سے, وہ جڑے ہوتے ہیں آپ کے سیکس کارٹلز کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہاں پر اب آپ کی یونیورسٹیوں میں کمپلیٹ, میں ایک بچی کا کیس کر کے ہٹاؤں, 1 مہینے میں ایک نجی یونیورسٹی میں اندر وہ کہتی ہے سر میں جوائنٹ کوئین ہوں, مجھ سے اچھا. اس سے پہلے وہ حافظہ تھی, وہ اس کی پردہ کرتی تھی, 1 مہینہ پڑھی ہے اس یونیورسٹی میں. اس کی ماں آنکھوں خون کے آنسو روئی میرے سامنے آ کے. ٹھیک ہے. کہ وہ کہتی ہے کہ سر میرے سے اچھا جوائنٹ کوئی نہیں لگاتا, میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں 1 مہینے میں.
تو یہ سب کہاں کبھی پہلی پارٹی میں مجھے لوگوں نے پکڑ لیا، جو دوست تھے کلاس فیلوز، ٹھیک ہے، وہ پی رہے تھے، انہوں نے کہا تم بھی پیو، بس پھر میری عادت بن گئی۔ تو یہ آپ کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، ہاسٹلز ہیں، ان سب میں یہ کام ہو رہے ہیں، اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات، ٹھیک ہے۔ آپ کانسرٹ کے نام پر وہاں پر دیکھو تو صحیح، ایک دوسرے پہ پانی پھینک کے ان کے ساری شرٹیں گیلی کر کے جو تصویریں آپ کے پاس نیٹ پہ آتی ہیں، جو ویڈیوز نیٹ پہ آتی ہیں، وہ دیکھو نا آپ، اس میں کون سا عضو ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر قانون خاموش ہے۔ اس میں قانون کی طرف آگے صرف ایک بات پوچھوں گا کہ کیا ہم لوگ جب فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہر انسان کا جدھر سے کسی کا منہ سٹارٹ ہوتا ہے ادھر سے آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، تو کیا ریاست تو شکنجہ کس سکتی ہے نا ان پہ؟ جی بالکل کر سکتی ہے، اور ہمارے قوانین، آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا ایکٹ جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اب بیسیکلی جو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے، بیسیکلی اب ایجوکیشن میں ہمارے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، بیسیکلی وہ ایجوکیشن سیل کر رہے ہیں، ایتھکس، ویلیوز اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی ورک نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ یہ وہ جو ہے نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، وہ بیسیکلی ایک جس طرح سے ایک کمہار ایک مٹی کا چھوٹا سا لوتھڑا جو ہے وہ ایک ویل کے اوپر رکھتا ہے، اس کو گھماتا ہے اور بڑے ہاتھوں سے پیار سے بنا کے ایک جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈے ون سے چیزیں ہوں تو پھر ہی وہ سراہی بنتی ہے۔ دیکھیں نیچے سے شروع ہوئی نا جی، تو وہ سراہی بن کے بیسک ڈیولپمنٹ جو ہے نا، جو بیسز ہیں ہماری، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پارٹی ہو رہی ہے، میں ایز اے شہری پاکستان کا، میں 15 پہ کال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ اونچا میوزک چل رہا ہے، اس کو بند کراؤ، یہ پارٹی فحاشی ہو رہی ہے، بند کراؤ۔ کیا 15 بند کرائے گی؟ بالکل کرائے گی، اس کی ڈیوٹی بنتی ہے، لیکن وہ کرا کیوں نہیں سکتی؟ وہ میرے گھر میں تو آ کے شادی کو بند کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے، شادی کے فنکشن کو، وہ جا کے اس یونیورسٹی میں کیوں نہیں بند کرا سکتے؟ تو بی ویری آنیسٹ، دیکھیں میں بڑا کھل کے بات کروں گا، ہمارے یہاں پہ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے امیر کا، چلے وہ کم از کم قانون نہیں ہوتا ہے کہ قانون بھی دو طرح کا ہے۔ تو بی ویری آنیسٹ، مطلب کہ دیکھیں اب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ مطلب کہ چیزیں جو ہیں جس طرح سے ڈرائیو ہونی چاہیے، دیکھیں بیسیکلی قانون میرے لیے بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ایک عام بندہ ہے اس کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے۔ بیسیکلی یہ جو ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے نا اس وقت سوسائٹی میں، اور سارا ایک گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں مطلب اس گیپ کو اگر ہم اس وقت کنٹرول نہیں کرے گی، سوسائٹی، لوگ اور ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس وقت کنٹرول نہیں کرے گی، تو یہ چیزیں باہر ہو جائیں گی، مطلب کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اب اس پوائنٹ پہ میں آتا ہوں، انہوں نے کہا چیزیں باہر ہو جائیں گی، بسٹ اپ ہو جائیں گی، بلاسٹ ہو جائے گی، سوسائٹی بکھر جائے گی۔ سوسائٹی تو پہلی بے راہ روی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ویری ٹرو، ہم ایک ہجوم ہے، ٹھیک، لیکن اس ہجوم کو اگر ہم نے کہنا نہیں چاہیے نچنیا بنا دیا ہے، یا ہم نے ان کو ایک طرف لگا دیا ہے اور فیشن کے نام پہ لوگ کلٹ ریچولز کو اختیار کر رہے ہیں، لوگ شیطانیت کی طرف جا رہے ہیں، وحدانیت کو چھوڑ کر عجیب قسم کے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور اس کو آرٹ اینڈ کلچر کا نام دے رہے ہیں، تو بھائی اس کے اوپر بیریئر کس نے لگانا ہے؟ اگر اساتذہ بقول ان کے کہ جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کاروبار بن گئی چیزیں، کانسرٹس کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اپنا فرسٹریشن اتارے، تو ہم معاشی طور پہ اگر اتنے فرسٹریٹ ہیں تو پھر یہ جو لوگ کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے نام پہ، یہ تو ہوگا، آف کورس ہوگا۔ صرف یہی نہیں ہوگا، آپ کا چائلڈ ابیوز بھی ہوگا، آپ کا فیمیل ابیوز بھی ہوگا، آپ کا میل ابیوز بھی ہوگا۔ کین یو بلیو، میں آپ کو چھوٹی سی بات، کین یو بلیو آپ کے اس معاشرے میں نے کیس کیا، مجھے نہیں پتا آپ یہ لائف جانے دو گے یا نہیں جانے دو گے، ٹھیک ہے، میں نے کیس کیا ہے ایک 22 سالہ لڑکے کے ساتھ جس کا باپ، بھائی، چاچا اس کا ریپ کرتے ہیں، سگے اس معاشرے میں، باپ بیٹی کے میں 2 کیس ابھی تک کر چکا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم موریلٹی کی بڑی مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہیں بھائی، تو پھر ابھی تو آپ کا یہ آرٹ بن رہا ہے، یہ فارٹ ہے، یہ آرٹ نہیں ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ فارٹ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ گھروں سے شروع ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی، جو ہے اسکولوں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مین چیز ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے اور اس کے جو بنیادی پلرز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں گے، ہم سیرت سے جوڑیں گے، جیسے سر بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی سیرت کو پڑھایا جائے، گھر کا ماحول، چیزیں جو ہیں بیسیکلی جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا گھر کا ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں بھی ایون جو بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی گھروں میں بھی جو ہے نا جی وہ ہم نے باپ کو ایک تھانے دار بنایا ہوا ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ابا جی آ گئے
लुक जो सारे सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ, अब ठीक बारह है होया, ना? पता नहीं अब बारह ठप्पा ही हो होया, गया। पता नहीं बंदूक हो गई, ठीक है हाँ। ना? तो बात ये है कि ये जितनी देर तक हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को गले से नहीं लगाएंगे, उनको बाहर से सिखाएंगे नहीं, सीखेंगे। ठीक है ना? अदरवाइज लोग बाहर से उनको गले लगा लेंगे, ठीक है। और और वो यही जब है। बाहर वाले गले लगाएंगे ना, तो फिर वो अपने अंदाज में उनको चलाएंगे और बच्चा फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालेगा, मैं ठीक है ना? मैं आपको ना और स्कूल जी सर, सॉरी सॉरी, बात है, मैं आपको ना स्कूल के 2 वाकयात सुनाना जी, जी। चाहता हूँ। मेरे पास मैंने वो किताब पढ़ी है, हम्म, आंखों से पढ़ी है, सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ। ग्रेड 5 के बच्चे, उनको किताब में ये बताया जा रहा है कि रेनबो, और जो है ना जो स्टोरी दी जा रही है कि 2 मर्द हैं, उनका एक बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, एंड दे आर अ हैप्पी फैमिली। ये आपने पाकिस्तान में पढ़ी है? नहीं अमेरिका पढ़ी है, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जी, जा रहा है? पाकिस्तान के स्कूलों में किताब पढ़ाई जा रही है। कभी जाके बच्चों की किताबें उठा के देखो प्राइवेट स्कूलों में। तो ये ज़ेनसाज़ी की जा रही है? जी ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके अच्छा, ऊपर इसी मैं के- आपके पास आऊंगा। इस पे लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा निसाब, हमारे करिकुलम में ये चीजें शामिल है, फिर ये वाली पार्टीज होना तो लाजिम है। देखें ना, बात ये ना कि बच्चे की ग्रूमिंग ही अगर गलत हो रही है, डे 1 से ही उसको ये उसके माइंड में, कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में ये चीजें डाली जा रही हैं, ठीक है, तो फिर तो वो पक्का हो जाएगा ना इसके ऊपर। ये तो बेसिकली जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है या जो बोर्ड जो बनाने वाले हैं, जो उसको मुरतब करने वाले हैं निसाब को, बेसिकली तो फिर उनकी डिग्रियां भी चेक होनी चाहिए ठीक है। कि वो किस लेवल पे बैठे हुए हैं। लेकिन और इस उनके- मुल्क में तो निसाब ही एक नहीं है। उनकी निसाब भी है कि नहीं है, निसाब भी है कि नहीं है। अभी मैं आपको और जो निसाब बनाने वाले हैं बेसिकली, तो उनकी भी एजुकेशन जो है वो किस लेवल की है। बेसिकली हमारे यहाँ पे इवन अभी थोड़े दिन पहले हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, तो वो कह रहे हैं कि जी बुक जो पंजाब बुक बोर्ड, ये टेक्स्ट बोर्ड का जो चेयरमैन नहीं, जो हायर पोजीशन पे था, ठीक है। वो स्कूल मास्टर था, ठीक है, ठीक है। भले कि वो एक स्कूल मास्टर लेवल का बंदा था, और वो उस देखिए हमारे यहाँ पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं सर, है। जब ठीक है ना? आपका वजीर तालीम अंगूठा छाप होके कह सकता है बड़े मुंह से, अब तो वो फौत हो चुका हुआ है कि भाई मैं तो जिंदगी कभी स्कूल नहीं देखा तो मैं तालीम तक ही करना जे, ठीक है, तो तब ये तो अच्छा, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बात आती है कि एक हमारी बहुत बड़ी फैशन स्टेटमेंट है मारिया भी, ठीक है, और वो उनका एक पूरा ब्रांड है, वो बड़ा खुल के इसके सामने है। वो जो मैंने बात की थी ना कि फैशन इंडस्ट्री इनको सपोर्ट करी, जिसपे आपने बड़ा तमस्कुर उड़ाया था मेरा, उसके ऊपर ये बात है कि वो तो इसकी मतलब मारिया भी को ब्रांड इस चला रही मामले है, में, मारिया भी लेकिन एक जिहाद भी कर रही है। नहीं, मारिया भी को इस मामले में मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि वो हमेशा इन चीज़ों में खड़ी के खिलाफ खड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर था, चाहे वो गे मैरिजेस थी, चाहे वो, क्योंकि गे मैरिजेस का भी तो लॉ आपका वो भी किसी ने प्रपोज किया था ना कि जी गे मैरिजेस यहाँ पर अलाउ कर दें। तो इसमें फिर एक और चीज भी तो आ जाती है कि हम वेस्टर्नाइज होने के लिए या मॉडर्न होने के लिए या बड़ी अपर क्लास फील करने के लिए हम इस तरह की पार्टीज और ऐसे लोगों का रुख इख्तियार करते हैं। मैं ना अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं अभी यूके गया हुआ था, ठीक है, कुछ अर्सा पहले, जब मैं अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा था, तो वापसी पे हम यूके में रुके, तो वहाँ मैंने ना ऑक्सफोर्ड गया, तो ऑक्सफोर्ड में टॉयलेट के बाहर ना एक लिखा हुआ था जेंडर फ्रेंडली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने तो ये क्या है, हाँ मैं ये क्या है, वो कहता है यार ये है फीमेल लेकिन ये मेल है, बट अगर तुम ये समझते हो कि तुम फीमेल हो तो यू कैन एंटर दिस टॉयलेट, ठीक है, तो तुम्हें कोई कुछ टच नहीं कर सकता। लॉ के बाई लॉ इट इज़ यू हु हैव टू से कि व्हाट डू आई फील। तो भाई अगर मैं, ठीक है, और तो आम अल्फाज में तो ठीक है, बेकार मैं तो मुझे औरतों को देखने का नंगी शौक है, तो मैं कहूँगा जी मैं तो आई एम अ फीमेल, मुझे वहाँ घुस जाऊँगा, ठीक है, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कानूनन दे कैन नॉट स्टॉप मी, ठीक है। तो भाईजान अगर ये पार्टियां हो रही हैं तो गेट रेडी फॉर दिस नेक्स्ट तो लेवल। सर फिर मैं तो इस पे एक देखिए, बात मैं- कहूंगा, इसमें मैं एक बात कहूंगा, जी, जी। कता कलामी के लिए माजरत, फिर तो हम इस माशरे में जिनसी दरिंदों को खुला छोड़, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली Absolutely. अभी आपने देखा नहीं, वो जो वीडियो इतनी वायरल हुई, छोटी सी बच्ची अपना घर के बाहर जो है वो साइकिल हाँ, चला रही हाँ, है, उसके ठीक साथ है ना? कितनी उसके ज्यादती और साथ जो है वो बदतमीजी की है। बदतमीजी की गई, छोटी बच्ची है, मतलब वो 3-4 साल की है, ठीक है। जब वो बंदा उस छोटी बच्ची को माफ नहीं कर रहा, ठीक है ना, बड़ी को कैसे तो करेगा? बड़ी को कैसे करेगा? और जहां पे उसका फ्री विल उसको मिल जाएगी, कहीं पे उसका पूरा हाथ पड़ता होगा, तो वो तो अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, माफी नहीं छेड़ेगा, ठीक है। मतलब देखिए, मैं कानून जो है, कानून इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती, कानून के पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन फोर्स है ना जी, वो इम्पोर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट चीज होती लाउड है। स्पीकर पे लॉ है, ऊंचे म्यूजिक पे लॉ है, इनके मैं अब लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, ये जो ऐसी की तैसी कराते हैं, इसके ऊपर कब लॉ आएगा? भाई मेरे लॉ की आपको जरूरत ही नहीं है ना। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, मोरालिटी के ऊपर वैसे लॉ बनता है कोई?
मोरालिटी बेस्ड। देखें मोरालिटी से ऊपर हमारा लॉ जो है वकील साहब ਨੂੰ ਫਸਾਓਗੇ Moral- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਪਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ मतलब कि देखिए मोरालिटीज़ के ऊपर जिस तरह से हमारा इस्लाम, हमारी इक़दार, हमारी चीज़ें जितनी तरह से एस्टेब्लिश हुई, आइडियोलॉजी जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया, हमारी परवरिश की, चीज़ें की, अब वो चीज़ें जो है ना मतलब वो इतनी उनका सत्यानाश होता जा रहा है चीज़ों का, मतलब इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि अभी हम आज भी सीनियर लॉयर जो है हमारे साथ खड़ा हुआ ना जी, मतलब खड़े हुए हो तो हम फटाफट उठ के चेयर देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको अदब देते हैं, एहतराम देते हैं। यकीन करें कि आजकल के जो मतलब न्यू जनरेशन जो है ना मतलब वो टांग पे टांग रख के बैठे होंगे और सम टाइम उन्हें कहेंगे ना कि यार सीनियर है, अब मतलब मैं क्या करूं, ਤੁਸੀਂ उठ जाओ, तुसी उठ जाओ। ये मेरे से ट्रेन में हुआ है। ये अच्छा ये चीज जो है ये अब जिस इदारे में उसने एजुकेशन ली है अब ये इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले मेरे बेटे ने एक बात की तो जो है वो उस बदतमीजी की किसी ने उसके साथ, तो मैंने कहा बेटा आपने भी उसको सिखा देना था कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके साथ उसको जरा समझ आती कि वो किसके साथ इस तरह कर रहा है। तो मुझे इसने बड़ा लॉजिकल आंसर दिया, कहता बाबा बात ये है कि जब मैं स्कूल में होता हूँ ना तो मैं घर को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, और जब मैं घर में होता हूँ ना तो मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये तो चले माशाल्लाह बड़ी बात है कि बच्चे में ये तरबियत का मतलब है सारा आंसर। लेकिन इस सारे को सम अप करते हुए मैं सिर्फ एक बात पूछनी चाहूंगा, आप दोनों से लास्ट कमेंट लूंगा कि ये पार्टीज का दायरा कार बढ़ रहा है रोज ब रोज। अब देखें ये इस लेवल पे हुई है कि जो हमारी इंतजामी है उसको भी बयानात देने पड़े, गोल मोल दे रही जैसे भी दे रही है। लेकिन जब ये चीजें बढ़ती जाएंगी और जिस तरह ने बताया जिनसी दरिंदगी भी बढ़ती जाएगी माशरे के अंदर, फिर पहले जो माशरा पहले ही बिल्कुल कहते हैं ना तबाही की नहज पे खड़ा, फिर हम जाएंगे कहाँ, वे आउट क्या हो? वकील साहब पहले आप बताइए। देखिए मैं आज भी वो दुआ करता हूँ ना तो मैं कहता हूँ या अल्लाह इन जो है ना शैतान और शैतान नुमा इंसानों के शर से बचाना, शैतान नुमा इंसानों के, शैतान और शैतान नुमा इंसानों के शर से या अल्लाह महफूज रखना, ठीक है। तो बात ये है ना कि जब इस हद तक चीज़ें चली जाएं, ठीक है, और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वही जैसे कौम लूत को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है, हम उस तबाही और बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि लॉ मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, हमारी जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फोर्स प्रॉपर हो तो ये किस तरह से मुमकिन है कि ये चीज़ें ना हो, ठीक है। कर भी रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मगर फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, नहीं बंदे के देखिए बात ये है कि बाद में माजरत भी तो कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार जो है ना जुर्म को नीचे लाना है ना तो इसकी लॉ की इन्फोर्समेंट को टाइट कर दें। आज लेट्स से आज यहाँ पे जो है ना हेलमेट का कितना 2000 चलान सारे सीधे हो गए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आज इस्लामी कानून ला के ये शादमान चौक में ला के 4 बंदों को कोड़े मारे, देखिए आपका कानून जो ग्राफ्स है सारे जाते कैसे नीचे, ठीक है ना। मेन चीज है कि हम चीजों को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, बेसिकली उसमें जो लूपहोल्स हैं या चीजें हैं या बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। तो मेन चीज है कि जब तक हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी चीजें, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इसको प्रॉपरली टेकअप नहीं करेंगी, ये चीजें बढ़ती जाएंगी और जब एक हद तक चली जाती हैं फिर उनको रोकना रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू आपका। अच्छा मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ कि यार देखो गिरावट की कोई एंड नहीं है, जिस तरह ग्रीड का, लालच का कोई एंड नहीं है ना, गिरावट का भी कोई एंड तो फिर मॉडर्निज्म का मतलब नंगापन कहाँ से हो गया? मॉडर्निज्म का मतलब कल्ट बिहेवियर कहाँ से हो गया? मॉडर्निज्म का मतलब हमारे लोग मेरे ख्याल में सिर्फ वो ऐनक लगाते हैं कि जो उन्हें दिखाया जाए, जो देखना चाहिए। भाईजान आपने जमहूरियत एक्सेप्ट की है? जमहूरियत की बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ जमहूरियत? वो तो कहते हैं विल ऑफ पीपल, व्हिच पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट। सो 51 अगर ये वोट दे देना कि कल से हम सारे नंगे फिरेंगे तो जमहूरी कानून के मुताबिक आपको नंगे ही फिरना है पूरी कौम को। मोरालिटी नहीं है इसमें 51% के कहने पे।
یہ سمجھنا, میرا پوائنٹ سمجھنا. نہیں میں بالکل سمجھ جمہوریت کے اندر جو بہت بڑا ایک فلو ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے تو بہتر پھر ہم یو کے کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں جو کسٹمری لاز کو فالو کرتا ہے, کسٹمز کے مطابق چلتا ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ اس کے تو خیر وہ چھوڑ دینا, وہ تو سٹوری ہے نا, پھر وہ تو سٹوری ہے, مطلب بیسیکلی آلریڈی شتر بے مہار ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر تو بالکل ہی ٹھیک ہے. ہم لیکن حمزہ میں یہ ساری باتیں, لیکن جو انہوں نے جمہوریت کی ڈیفینیشن جس طرح بیان کی اور کی بھی ٹھیک ہے کہ اگر 51% کہہ دیں کہ ایسی کپڑا نہیں پانا تو پھر نہیں پانا. تو اور آپ کے 51% اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ LGBTQ جائز ہے. آپ سوچ لو, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, کیسے یار ایکسیپٹنس کیسے مل رہی ہے انہیں؟ آپ کے جب یہ جتنے مورچے لگتے ہیں, میرا جسم تیری مرضی, میری مرضی کی وہ تیری مرضی, ٹھیک ہے, یہ فضول ٹھیک ہے, وہ جب یہ مورچے لگتے ہیں تو وہ یا جو بھی آپ کی یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں وہ ٹرانسجنڈر کے علاوہ کبھی کسی رائٹ کی بات کرتے ہیں نہیں. تو بھائی 51% تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہو گیا, ہمیں یہ ایکسیپٹیبل ہے, کریکٹ. تو یہ پارٹیاں تو ہوں گی نمبر 1. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, جو میں ایک باٹم لائن لانا چاہتا ہوں, جو میرا ایک ٹریڈ مارک ہے نا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے, ٹھیک ہے, مجھے یہ پتہ ہے یہ سب ٹھیک ہو جانا ہے, یہ سب ٹھیک ہو جائے, سب ٹھیک ہوگا, کیونکہ گراوٹ کی انتہا جو ہے نا, وہ جب آپ ہٹ کریں گے, ہم ابھی اس کو آلموسٹ ہٹ کرنے والے ہیں, ابھی ہم نے ہٹ نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ وہ ہٹ کر لیں گے نا تو پھر آپ نے اوپر ہی اٹھنا ہے. چلے سر, بہت شکریہ علی بھائی آپ کا, ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. لیکن اس سب کے اندر جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے یورپ کے بھی کئی خاندانوں کی کیس اسٹڈیز پڑھی ہیں جنہوں نے بہت کہتے ہیں نا نہج پہ جا کے اخلاقیات سے گر کے واپس اخلاقیات کی طرف سفر کیا. وہاں پہ بھی اب کئی لوگ فیملی لائف کو بہت ترجیح دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد ناظرین صرف یہ ہے کہ آج کی جو یہ ایک بڑی سحر حاصل گفتگو تھی, 2 بڑے انٹلیکچوئل ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ ان کا ذہن کیا کہتا ہے اس طرح کی جو ماڈرنزم کے نام پر ہونے والی اخلاقی, جسا کہتے ہیں نا, میں یہ کہوں گا اخلاقیات سے بہت ہی گری ہوئی, مطلب اخلاق کا لفظ بھی نہیں لانا چاہیے اس کے اندر. اور اس طرح کی پارٹیز کا کانسیپٹ پاکستان کے اندر پریویل کرنا کیا آج کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن نہیں یقیناً ہے. اس کے اوپر ہم نے آپ کو ان 2 شخصیات کا موقف سنایا. موقف اس لیے سنایا کہ جو بھی ہم یہاں پہ اپنے شو میں لوگوں کو مدعو کرتے ہیں وہ سوسائٹی کا چہرہ ہوتے ہیں, سوسائٹی کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں. اور اس سوسائٹی کے اندر, اسلامی سوسائٹی کے اندر, پاکستانی سوسائٹی کے اندر, ہمارے اندر انڈینائزیشن تو آف اسلام تو ہے, لیکن ہم ٹوٹل انڈینائز نہیں ہوئے. اور اللہ خیر کرے ہم ٹوٹل کیا کہتے ہیں نا یورپینائز اور اس طرح کے کسی بھی کانسیپٹ کو کبھی نہ فالو کریں. امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا. پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.